صالح تائی، میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں، اور میں نے زرار سے بہت مرتبہ معافی مانگنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی میری بات نہیں سنی، اور اب 1 مہینہ ہو گیا ہے انہیں وہاں گئے ہوئے۔ انہوں نے میرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ جب میں نے کال کی تو انہوں نے بات نہیں کی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ، گلو گیر آواز میں کہتے وہ ایک بار پھر رو دی۔ پھر وہی کام کر رہی ہو۔ جب تک تم اپنی اس بدگمانی کا علاج نہیں کرو گی، تمہاری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اور جہاں تک زرار کی تمہیں چھوڑنے کے بارے میں بات ہے، تو ایسے کرنے کے تم نے اسے بارہا مواقع فراہم کیے ہیں۔ اگر اس نے موقع ملنے پر ایسا نہیں کیا، تو میرا بیٹا بعد میں بھی ایسا کبھی نہیں کرے گا، انشاءاللہ، وہ حکیمانہ انداز میں بولی۔ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ رونے کے درمیان امید سے انہیں دیکھتے انظر نے تسلی چاہی۔ بالکل، وہ میری انظر کو نہیں چھوڑے گا۔ ایمبیسی سے انٹرویو کی ڈیٹ آ گئی ہے، انشاءاللہ تمہارا ویزا لگ جائے گا، اور بہت جلد تم زرار کے پاس امریکہ چلی جاؤ گی۔ اسے گلے لگا کر انظر کی کمر سے ہلاتے ہوئے بولی۔ ایک دم پرسکون ہوتے انظر نے گہرا سانس خارج کیا۔ دل ہی دل میں وہ رب کے آگے شکر گزار ہوئی، جس نے ہدی اور منصور کے بدلے اسے اتنے انمول پیار کرنے والے رشتوں سے نوازا۔ تائی جان، میں انہیں کیسے مناؤں گی؟ زرار میرے سے بہت ناراض ہیں۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے اپنی اس مشکل کا حل بھی اس نے صالح تائی سے ہی جاننا چاہا۔ کیسے کیا انظر؟ تم اسے اپنی اسی زبان کے صحیح استعمال سے مناؤ گی، جس کے غلط استعمال سے تم نے اسے ناراض کیا ہے۔ اس کے آنسو صاف کرنے کے دوران وہ بولی، اور پھر ہاتھ اس کے دائیں گال پر رکھتے انہوں نے مزید کہا، انسان کو اپنی زبان سے نکلے لفظوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کہ دنیا کے کسی جادو سے کم تر نہیں ہے، کیونکہ یہ زخم دینا بھی جانتے ہیں اور اسے بھرنا بھی جانتے ہیں۔ میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ صالح تائی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، انہوں نے صحیح کہا تھا۔ ان کی بات سیدھا انظر کے دل پر جا کے لگی۔ میں آپ کی ہر بات یاد رکھوں گی، وہ تکان سے مسکراتے بولی، اور چہرے پر موجود ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے اسے احترام سے چوم گئی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے انہوں نے انظر کو دائمی خوشیوں کی دعا دی، اور بیٹھ سے اٹھتے باہر نکلی۔ وقت تیزی سے گزرتا انظر کی روانگی کے دن قریب سے قریب تر لاتا جا رہا تھا۔ ویزا، پاسپورٹ وغیرہ کی تمام کاروائیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ اب بس زرار نے آج کل میں اس کی ٹکٹ کروانی تھی۔ اس وقت وہ بیڈ کے قریب جا کھڑی سامنے کھلے 2 بڑے سائز کے سوٹ کیس میں اپنا سامان رکھ رہی تھی۔ پچھلے 3-4 روز میں وہ اور صالح تائی جا کر جانے کے لیے تمام ضروری سامان کی شاپنگ کر آئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک صالح تائی بھی اس کے پاس ہی موجود اسے مختلف ہدایات دے رہی تھیں، جو ہر ماں اپنی بیٹی کو ایسے موقع پر دیتی ہے۔ پھر دوپہر کا کھانا بنانے کی غرض سے وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئیں۔ سوٹ کیس میں گرم کپڑے رکھتے اس کے ہاتھ میرون سویٹر لگا، جس میں سے ابھی بھی زرار کے دیے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ کمرہ تو اس نے صاف کروا لیا تھا، لیکن سویٹر کو وہ الماری کے اوپر والے خانے میں رکھ چکی تھی۔ اب ساتھ لے جانے کے لیے نکالے سامان میں اسے دیکھ کر انظر کی آنکھیں بھر آئیں۔ سویٹر کو ناک کے قریب لے جاتے اس نے مدھم پڑی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ اس وقت پر افسوس ہوا جب اس نے زرار کا اتنی محبت سے لایا گیا پرفیوم توڑا۔ سویٹر میں سے آتی مہک نے انظر کو اس شخص کی کمی کا شدت سے احساس دلایا۔ کاش وہ یہاں ہوتا، اس کے پاس ہوتا، کاش وہ ایسا نہ کرتی، سب ٹھیک ہوتا۔ آسودگی سے سوچتے اس نے ایک بار پھر اپنی روح کو معطر کرتے سویٹر کو تہہ لگایا اور باقی کپڑوں کے ساتھ سوٹ کیس میں رکھا۔ کام کے دوران اس کی سوچوں کا رخ زرار اور اس کا رشتہ تھا، جس کے اندر اس کی ذات کافی دوریاں پیدا کرنے کا سبب بنی تھی۔ نہ جانے آگے سب کیسے ہونا لکھا ہے۔ فون کی بجتی گھنٹی پر انظر کے ہاتھ میں اس نے سائڈ ٹیبل پر بجتے صالح تائی کے فون کو دیکھا، جو وہ یہاں ہی بھول گئی تھی۔ ان کو فون دینے جانے کی غرض سے اس نے ہاتھ میں پکڑی جیکٹ بیڈ پر رکھی اور چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری طرف آئی۔ فون پر چمکتے نام کو دیکھ کر وہ لمحے بھر کو ساکت ہوئی، دل ڈوب کر ابھرا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ کال ریسیو کی۔ دوسری جانب موجود زرار شاید جلدی میں تھا، اس لیے اس نے انظر کے ہیلو کرنے سے پہلے ہی اپنی بات سنا کر تائید چاہی۔ زرار، میں انظر بات کر رہی ہوں۔ گھٹی گھٹی آواز میں بہت مشکل سے اس نے اپنا جملہ مکمل کیا، کہتے ہوئے آنکھیں بھر آ گئیں۔ زرار، جو شفٹ ختم ہونے کے بعد گھر پہنچا تھا، ابھی وہ صرف سونا چاہتا تھا۔ سونے سے قبل اس نے ماں جی کو ٹکٹ بک کروا دینے کے متعلق آگاہ کرنے کا سوچا، لیکن توقع کے برعکس انظر کی آواز سن کر وہ خاموش ہو گیا۔
آپ کیسے ہیں؟ زرار کچھ بولیں۔ لمبی ہوتی خاموشی سے گھبرا کر اس نے بےتابی سے پوچھا، کیا تم نے کچھ بولنے کے لیے چھوڑا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کڑوا ہوا۔ اب کی بار انظر کو چپ لگی۔ پرسوں ملیں گے، متوازن لہجے میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ زرار بات تو سنیں، انظر آج سے بولی، مگر دوسری جانب سے کب کا فون رکھا جا چکا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے نے دوبارہ کال ملائی، لیکن اب کی بار نمبر بن جا رہا تھا۔ آنسوؤں کو پلکوں کی بار پھیلانے سے پہلے اس نے آنکھیں مسلتے فون واپس اس کی جگہ پر رکھا۔ چہرہ اوپر کر کے کمرے کی آف وائٹ چھت کو دیکھتے اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ پرسوں ملیں گے، اس کا کہا جملہ ہولے سے زیر لب دہراتے وہ پیکنگ مکمل کرنے کی غرض سے اٹھی کہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوتی ملازمہ نے اسے دادا جان کا پیغام دیا، جو باہر لان میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔